اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ یہ سورہ سجدہ کی آیات ہیں۔ یہ سورہ نبی علیہ السلام ہر جمعے کو فجر کی صلاۃ میں پڑھا کرتے تھے۔ کیسا ایمان کو تازہ کر دینے والی آیات ہیں، اور انسان بالکل سیدھا رہتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان جاتا ہے۔ ساری مصیبتوں کا یہی حل ہے، سارے مسائل کا یہی ایک علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی بات جو پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بکھیر دی کہ انسانوں اس مسئلے کو سمجھو، تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر اس کے بعد موت۔ اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں تک تو مانتے ہو، اس سے اگلے مراحل کو بھی مان لو کہ آگے بھی تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، سارا نظام اس طرح چلے گا جس طرح اس کے بنانے والے نے بنایا ہے یا چلا رہا ہے۔ تو آگے کی بات سنو کہ اس مرنے کے بعد پھر تمہیں موت ہے، اور مرنے کے بعد تمہارا یہ جسم ہے، یہ مٹی سے بنایا گیا تھا، اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا قیامت کا، وہ جو مرحلہ ہے وہ برپا ہوگا، اور تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر حساب کتاب ہوگا، اور پھر ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور دوسرا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ جو آخرت کا فیصلہ ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، یہ تمہارے اس دنیا کی زندگی میں جو تم نے طرز عمل اختیار کیا ہے، اس کے اوپر اس کی بنیاد ہوگی۔ گویا دنیا ایک کھیتی کی طرح ہے، جس طرح انسان جو کچھ بوتا ہے وہی انسان کاٹتا ہے۔ اچھا کرو گے اچھا صلہ پاؤ گے، برا کرو گے برا معاملہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بس اس انداز سے بتایا۔ اس بات کو اعتراض کے معنوں میں وہ مخالفین لیتے تھے، اور وہ اعتراض کر رہے تھے، کہنے لگے انکاری کہ یہ کیسی بات ہے، اذا ضللنا فی الارض، کیا ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گے، آئینہ لفی خلق جدید، کیا پھر ہم دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندگی ملے گی؟ اس پر وہ بڑے حیران ہوتے تھے۔ پھر اعتراض کا ان کا طرح طرح کا ایک بیانیہ تھا کہ اچھا وہ دادا بھی واپس آئیں گے اور پردادا بھی، تو اس کے بعد کیا بنے گا، وہ جائیداد کا کیا بنے گا، یہ سارے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، پھر تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا یہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس پر اعتراض کرتے تھے۔ مالک فرماتا ہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے انکاری ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ویسے ہی کھیل تماشا بنی ہوئی ہے، حالانکہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بڑا سنجیدہ نظام ہے، اور امتحان اسی ایک چیز کا ہے جہاں سے آغاز ہوا تھا کہ انسانوں تم اپنے رب کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ ماننے اور نہ ماننے کا امتحان ہے۔ تو ماننے سے مراد کہ اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانو، اس کو اپنا خالق مانو، اور غور و فکر کرو کس طرح اس نے دنیا بنائی ہے، زمین کے اوپر غور کرو، پہاڑوں کے اوپر غور کرو، ہواؤں کے چلنے کو دیکھو، اور اپنی خوراک کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو،
ہر طرف تمہیں یہی کچھ نظر آئے گا کہ تمہارا ایک مالک اور خالق ہے اور وہ اکیلا ہے. یہ دو نہیں ہو سکتے ہیں. اگر دو ہوتے ہیں تو پھر یہ نظام بگڑ جاتا ہے, پھر یہ کبھی یکسانیت کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے. تو یہ جو یکسانیت کے ساتھ چل رہا ہے یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور اپنے مالک اور خالق کو حکیم مانو, دانا مانو, قوتوں والا مانو, طاقت والا مانو, اور دل کی گہرائی سے اس کے لیے جو شکر گزاری کے الفاظ ہیں وہ نکلیں, تو پھر تم اس کا مطلب ہے کامیاب ہو. اور اگر اپنے آپ کو تم نے اپنے مالک اور خالق سے زیادہ سمجھدار سمجھنا شروع کر دیا, تو یہ مثال موجود ہے, ابلیس کا واقعہ بیان کیا 6-7 مرتبہ. دیکھو وہ بھی جو جن تھا اور کتنی عبادت اس نے کی تھی, لیکن یہ جو اس کی اندر بڑائی کا ایک کیڑا آیا کہ اپنے آپ کو اپنے مالک اور خالق سے زیادہ سمجھدار سمجھنا اس نے شروع کر دیا, تو اس کے بعد پھر کیسا راندہ درگاہ ہوا ہے. تو انسانوں یہی معاملہ ہے, یہ ایک مثال ہے. تم آدم کے بچے ہو. آدم جو پہلے انسان بنائے گئے تھے, دیکھیے غلطی ان سے بھی ہو گئی, لیکن غلطی کے بعد کیا ہے, اپنے آپ کو غلطی مانو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, تو اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ تمہیں معزز کرے گا. غلطیاں ہوں گی, یہ نہیں غلطیاں نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا نہیں بنایا کہ تم سے غلطیاں نہیں ہوں, اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. ایک مثال دی پہلے کہ دیکھو تمہارے جو بڑے دادا یا جو بھی کہو, بڑے جو ہیں آدم علیہ السلام, ان سے بھی غلطی سرزد ہو گئی تھی. حالانکہ ان کو صرف ایک حکم دیا گیا تھا, اندازہ لگائیے, تمہیں تو بے شمار احکامات دیے گئے ہیں, ان کو تو صرف ایک حکم دیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا یا اس کا پھل نہیں کھانا. تو وہ اپنے اندر اتنی مضبوطی نہیں انہوں نے پائی کہ اس کے بعد پھر غلطی ہو گئی. تو غلطی جب ان کو احساس دلایا گیا کہ منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا, تو فوراً میاں بیوی دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جان کے اوپر, اور اگر تو نے معاف نہ کیا تو بس گیا مسئلہ ہمارا ختم ہو گیا, بربادی ہماری یقینی ہے. تو مالک فرماتا ہم نے ان کو معاف کیا ہے, اس لیے تمہیں بھی معاف کریں گے. تو لہٰذا جب کبھی غلطی ہو جائے, بھول ہو جائے, اپنے اکیلے مالک کو پکارو. کس کے گناہ گار ہو؟ اللہ کے گناہ گار ہو. کسی اور کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کی نافرمانی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اس کے بعد دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد بتایا کہ دیکھو یہ ماحول ہے تمہارا, میرے پیغمبر جب آئیں میری طرف سے وحی نازل ہو, اور جو بھی اس وحی کی مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا اس کو کسی قسم کا غم اور پریشانی نہیں ہوگی, وہ بالکل کامیاب رہے گا. اور جو اس بات کو نہیں مانے گا اور نافرمانیاں کرے گا اس کے لیے پھر سخت قسم کا عذاب تیار ہے. تو یہ معاملہ ہے. دیکھو دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, ہم تجربات سے بھی گزرتے ہیں. کوئی بادشاہ ہے تو بتاؤ بادشاہ کیا کرتا ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ جو اپنے فرما بردار ہوتے ہیں فرما بردار اور عزت کرنے والے جو ہوتے ہیں, کیا ان کو سزائیں دیتا ہے؟ اور جو باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, نافرمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو کیا ان کو انعام دیتا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. تو وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے, وہ اپنے فرما برداروں کو نوازے گا اور اپنے نافرمانوں سے انتقام لے گا. یہ پورا منصوبہ ہے. اور مرنے کے بعد تم جب قیامت آئے گی پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر پیشی ہوگی, حساب کتاب ہوگا. اور اس میں بھی بتا دیا کہ دیکھنا اس پیشی کے اندر تمہارے نامہ اعمال کے اندر ایک جرم ایسا ہے جس کو شرک کہتے ہیں. یہ نہ کرنا, اللہ کی غیرت کو نہ للکارنا, اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہ بنا لینا. بس باقی تمہارے جتنے گناہ ہیں ہم جاننے والے ہیں. اس کے بعد حکیمانہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سزا دینی ہے کس کو کتنی دینی ہے, کتنے عرصے تک دینی ہے, کس کو بغیر سزا کے معاف کرنا ہے, کس کو سزا دے کے معاف کرنا ہے, سزا دینی ہے تو کتنی دینی ہے. بہرحال کسی کے ساتھ ذرا برابر بال برابر ظلم نہیں کیا جائے گا, زیادتی نہیں کی جائے گی. اور معافی کے ایسے ایسے انداز ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ بے شمار لوگوں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے, بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے, حوصلے والا مالک ہے, پیار کرنے والا ہے, اور اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے. تو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں سزا دے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو, اور چھوٹے گناہوں کو تو ویسے بھی وہ معاف کر دیتا ہے. اور معافی مانگ لی جائے پھر تو کہنا ہی کیا, بلکہ یہاں تک مالک نے بیان کیا کہ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے,
سرنڈر کر دیا جائے اپنے آپ کو، تو مالک تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلی کر دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے۔ اور یہ حیرانگی کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ کیسا، چلو گناہ معاف کر دینا تو سمجھ میں آیا، گناہ نیکیوں بن گئی، یہ کوئی بات؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وقال اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، پسند کرتا ہے اپنے ایسے بندوں کو جو اس کی طرف رجوع کریں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ان مسائل کو بیان کیا اور بتایا کہ یہ جو انکاری ہیں اصل میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ان کو ہوش نہیں ہے، اسی اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ بس مر کے مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ فرمایا ختم کہاں ہوئی، کل ان کو کہو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ تم تو کہتے ہو ختم ہو گئے، ختم معاملہ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تمہاری موت کے ساتھ ہی گویا کہ مرنے کے وقت وہ جو فرشتے آتے ہیں تمہاری روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، وہ پورا کا پورا تمہیں اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے پیشی کا معاملہ ہوتا ہے اور اپنے رب کے سامنے تم پیش ہوتے ہو۔ اور مالک فرماتا وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الْمُجْرِمُونَ، کاش تم دیکھو وہ منظر، ابھی تو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، صرف بتایا جا رہا ہے، کاش وہ منظر تم دیکھو جب یہ مجرم ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اپنا سر لٹکائے ہوئے شرمندگی کے ساتھ رب کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے، اس وقت کاش تم ان کی وہ کیفیت دیکھ سکو۔ اور کیا کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اب سرنا و سمینا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، مالک ایک مرتبہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، پوری طرح سب کچھ نظر آ گیا ہے، سب کچھ دیکھ لیا ہے، سارا منصوبہ سمجھ میں آ گیا ہے، اب ہم ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے۔ اب وہ کام کریں گے کہ جو پہلے یعنی نہیں کرتے اس کا الٹ کریں گے، پہلے اگر تیرے ساتھ شریک ٹھہرائیں تو اب نہیں ٹھہرائیں گے، پہلے اگر فرقے بنائیں تو اب نہیں بنائیں گے، پہلے اگر گناہگار اور فاسق اور فاجر کر رہے ہیں تو اب نہیں کریں گے، اب صالح عمل کریں گے۔ اب پتہ چل گیا ہے کہ اعمال کیا چیز ہوتی ہے اور اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کیا چیز ہوتی ہے، ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ اندازہ لگائیے، فرشتوں کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد سب کچھ غیب جب شہود بندہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، لیکن اب چونکہ امتحان بالغیب کا ہے، اب سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں ہی کے ذریعے سمجھانا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ خود نہیں آگے آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا، انسانوں ہی کے ذریعے معاملات ہوئے ہیں، انبیاء بھی انسان ہی تھے، انبیاء کے ذریعے یا غیر انبیاء کے ذریعے جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا ہے، تو یہ اس کے بعد جو ٹھیک ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، لیکن جو نہیں مانے گا اس کی کیفیت بیان کی گئی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اس وقت رب یاد آ جائے گا۔ مالک فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي۔ اب جو چیخ رہے ہو تو اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ دیکھنے کے بعد اس انداز سے، تو اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو ایک ہی جیسا پیدا کر دیتا۔ یہ امتحان پھر کس لیے لیا گیا ہے؟ امتحان تو ہے ایمان بالغیب کا، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ بالغیب، جو دلائل تمہیں دیے جا رہے ہیں اس کے ذریعے، اور ساری چیزیں سمجھانے والے سمجھا بھی دیے، عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں، پھر بھی تمہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس طرح چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے تو پھر تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں تمہیں اتنی آزمائش میں ڈالنے کا۔ لیکن میری وہ بات پوری ہو گئی، وہ حق بات ثابت ہو گئی، میں نے اس وقت کہہ دیا تھا، وہ اشارہ وہ پچھلی بات کی طرف جب ابلیس نے کہا تھا اکثریت تیرے نافرمان ہوں گے، میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طریقے سے ان کو گھیروں گا، اکثریت کو ناشکرہ پائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک بات یہاں سے سن کے جا، کہ ان آدم کے بچوں میں سے جو تیری بات مانے گا میں جہنم کو بھر دوں گا، یعنی مجھے تعداد نہیں دیکھنی ہے۔ آج تعداد کے چکروں میں انسان پڑا ہوا ہے، پھر یہ سارے ایسے ہیں جی، اچھا سارے بھائی بات حق اور باطل کی ہے، اس پر غور کرو، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب سارے تعداد کا روب نہ ڈالو، تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، اور یہاں مالک فرماتا ہے میری وہ بات پوری ہو گئی کہ جہنم کو ہم بھر دیں گے جنوں سے، من الجنۃ والناس اجمعین، سب سے میں بھر دوں گا، میں ذرا برابر پرواہ نہیں کروں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشو بتایا ہے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا۔ سنو، جو آج کہتے ہیں نا یہ سارے ہی، سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا ریشو یہ ہے کہ جس طرح ایک سفید گھوڑا یا سفید بیل ہو اور اس کے اوپر ایک باریک سا ڈاٹ کالا ہو، یہ ہے ریشو، یا کالا بیل ہو، کالا گھوڑا ہو اور اس کے اوپر ایک وائٹ ڈاٹ جسے کہتے ہیں نقطہ یہ ہو، تو یہ ریشو ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا۔ تو اللہ کے بندو غور کرو کہ وہ وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہے گا اپنی اولاد میں سے نکال جہنمی علیحدہ کر دے، تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کس حساب کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا 1000 میں سے 999 کے ساتھ۔
اللہ کے بندو یہ کچھ ہونے والا ہے. جہنم بہت بڑی خوفناک جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. اس نے تم سے صرف ایک چیز مانگی ہے, باقی ساری باتیں بعد میں ہیں. پہلے اس گندگی سے تو نکلو جو آپ کے اوپر انگلی رکھی جا رہی ہے, آپ کے ایمان اور عقیدے کے اوپر انگلی رکھی جا رہی ہے کہ تمہارے عقیدے کے اندر شرک ہے. باقی ہم تمہیں بتا رہے, بتاؤ ہمارے اندر کیا شرک ہے, ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن تمہارے اندر یہ شرک ہے. اور شرک اگر ذاتی طور پر کہو نہیں تو جن کے ساتھ جو گروہ ہے جس کے ساتھ ہو. اس کی مثال ہم دیتے ہیں. ایک بندہ خود کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا ہوں. تو پھر اس کو کہا جائے پھر قادیانیوں کے ساتھ کیوں ملے ہوئے ہو, پھر ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیوں, ان کے ساتھ باتیں کیوں کرتے ہو. کہ نہیں میں تو قادیانی نہیں. بھائی تم نہیں ہو تو پھر تم جن کے ساتھ ہو ان کا تو یہ عقیدہ ہے. اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے, میرا تو یہ عقیدہ نہیں مردے نہیں سنتے ہیں اور یہ قیامت تک کے لیے مردے. تو بتاؤ پھر آپ اہل حدیث کیسے ہیں؟ اہل حدیثوں کا تو یہ عقیدہ ہے, ان کے کافرین کا تو یہ عقیدہ ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا نہیں مانتا ہوں, بھائی میں تو بندہ مانتا ہوں, بشر مانتا ہوں. تو بتاؤ پھر بریلویوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ بریلوی تو وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ ہیں احمد رضا خان کے جو پیروکار ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے. اور اگر تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے پھر تم بریلوی نہیں ہو, تم تو پھر مسلم ہو. تو مسلمانوں کے ساتھ آپ کا تعلق پھر کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں کی پارٹی کے ساتھ آپ کیوں آنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ کیوں اپنا یہ مسلک علیحدہ بنایا ہوا ہے؟ یہ معاملہ اللہ کے بندو آج امت مسلمہ گروہوں کے اندر بٹ گئی, فرقوں کے اندر بٹ گئی. حالانکہ ان کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا, دیکھو گروہ نہ ہو جانا, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے اس طرح گروہوں کے اندر بٹے. اور ہر گروہ یہی سمجھ رہا ہے جو ہمارے پاس ہے ہم بالکل وہی حق پر ہیں. تو اللہ کے بندو ایک دن فیصلہ ہونے والا ہے. اللہ کی کتاب بالکل سادہ کتاب ہے اور نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل سادہ ہیں, کوئی اس کے اندر بل فریب نہیں ہے. یہ جو انہوں نے دین کو پیشہ بنایا ہے, انہوں نے جو ہے اس کے اندر بل فریب ڈالے ہیں اور انہوں نے جو ہے اس کے اندر ایسے چیزیں شروع کر دی, عام عوام کو الجھا کے رکھ دی ہے. عام عوام سمجھتی ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کریں جی کتنی, وہ بھی وہی کہہ رہا ہے, وہ بھی وہی کہہ رہا ہے. بھائی وہی کیا کہہ رہا ہے, اس کے بعد آپ اپنی زندگیاں دیکھو نا, اس کے بعد آپ غور کرو کون سچا ہے. دو کردار آپ کے سامنے آ گئے, دو گروہ آپ کے سامنے آ گئے, علماء کے دو گروہ آپ کے سامنے آ گئے. کیونکہ ہدایت کی طرف بلانے والے بھی علماء ہی ہوتے ہیں, وارث الانبیاء, اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ جو انبیاء کے وارث ہوں. تو انبیاء کے جو وارث وہ ہیں جو انبیاء والی دعوت دیں, اور سارے انبیاء کی دعوت توحید کی دعوت ہے, رد شرک کی دعوت ہے. اور ہر نبی اپنی دعوت کے ساتھ کہتے ہیں دیکھو ہم تم سے مال نہیں مانگتے, ہم تم سے پیسے نہیں مانگتے ہیں. سورہ یاسین کے اندر دیکھو مرد مجاہد نے جب دعوت دی اپنی قوم کو کہ لوگوں پیروی کرو, ان لوگوں کی رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے مال نہیں مانگتے ہیں, پیسے نہیں مانگتے ہیں اور بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہیں. تو وارث الانبیاء وہ ہوتے ہیں جو مومن ہوں, جو شرک نہ کریں اور دین کے اوپر اجرت نہ لیں. یہ نشانی ہے, دو موٹی ان کی نشانیاں ہیں. آج بتائیے کون سا مسلک ہے جو اجرت نہیں لیتا ہے؟ وہ بریلوی ہو, وہ دیوبندی ہو, وہ اہل حدیث ہو, وہ سلفی ہو, سعودی ہو, حنبلی, پوری زمین کے اوپر آج جتنے یہ مسلمان پائے جاتے ہیں ہر جگہ انہوں نے دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا. بتاؤ یہ کیا نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا یا صحابہ کرام نے ان کو بتایا تھا؟ ان سے پوچھو, کوئی جھوٹی روایتی لے کے آ جاؤ کہ بلال رضی اللہ عنہ کی کتنی تنخواہ تھی, بتاؤ مؤذن تھے. عبداللہ بن ام مکتوم کی کتنی تنخواہ تھی, ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کی کتنی تنخواہ تھی. یہ 3 مؤذن گزرے نبی علیہ السلام کے دور میں, کہیں کوئی اس چیز کا نام و نشان نہیں ملتا ہے اللہ کے بندوں. حالانکہ جانتے کہتے متاخرین نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے, مقدمین نے تو اس کو حرام ہی رکھا تھا لیکن متاخرین نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے. اللہ کے بندوں ذلت اور خواری بھی پھر متاخرین کے اوپر ہی آئی تھی. جب تک دین جو ہے وہ اصلی حالت میں تھا, کوئی فرقے نہیں تھے, کوئی مسلک نہیں ہے, سادہ سا دین ہے. اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے, نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. والدین کی خدمت ہے, پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور رفع عوام کے کام ہیں, خدمت خلق ہے, مسافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ, آپس میں اچھے اخلاق, دوستیاں, سب کچھ ہے. یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے, اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنے کے لیے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے گرد گھومتی ہے مومن کی, یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان عقیدے میں مالک اور نکھار لائے. اور آج کل جو پوری دنیا میں ان مسلمانوں کے ساتھ درگت بنی ہے وہ ایمان عقیدے میں شرک کی وجہ سے. اللہ کے بندوں, اور کوئی ان کا جرم نہیں ہے, یقین کیجیے. اور جو بھی آتا ہے ان کو ایسا ہی فریب دیتا ہے اور یہ دوڑ پڑتے ہیں ان کے پیچھے. حق اور باطل کی ان کے اندر سے پہچان ختم کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہمیں ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے. اس درس کے حوالے سے یا کوئی اور دینی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش